بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ خرائی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ عظیم سلطنت کے عظیم بادشاہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیا ساز و سامان وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے ایک جگہ بہت سی قبریں کھودی ہوئی تھیں۔ صبح سویرے ان قبروں کے پاس جاتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب ہی نماز پڑھتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ان کی غذا درختوں کے پتے اور گھاس تھی۔ جنگل میں ان کے لیے گھاس اور سبزہ وافر مقدار میں موجود تھا۔ وہ اسے کھا کر اور تالابوں کا پانی پی کر گزارا کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے سردار کو پیغام بھیجا کہ ہم سے آ کر ملو۔ قاصد نے بادشاہ کا پیغام دیا تو سردار نے کہا، ہمیں ان سے ملنے کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ علیہ السلام کو یہ جواب ملا تو خود سردار کے پاس گئے اور کہا، میں نے تمہاری طرف پیغام بھیجا کہ ہم سے آ کر ملو، لیکن تم نے انکار کر دیا تو میں خود ہی تمہارے پاس چلا آیا۔ سردار نے کہا، اگر مجھے آپ سے کوئی حاجت ہوتی تو میں ضرور آپ کے پاس آتا، نہ مجھے آپ سے کوئی حاجت تھی نہ میں آیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ایسی خستہ حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی قوم کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا؟ سردار نے کہا، آپ نے ہمیں کس حالت میں دیکھا؟ کہا، تمہارے پاس دنیا ساز و سامان میں سے کچھ بھی نہیں، تم لوگ سونا و چاندی حاصل کر کے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ سردار نے کہا، ہمیں دنیا مال و دولت سے نفرت ہے، کیونکہ جب بھی کسی شخص کو یہ چیزیں ملیں اس کے نفس نے لالچ کیا اور ان سے بھی اچھی چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، میں نے دیکھا کہ تم لوگوں نے قبریں بنا رکھی ہیں، روزانہ وہاں جھاڑو دے کر نماز پڑھتے ہو، تمہارے اس عمل کی کیا وجہ ہے؟ کہا، ان قبروں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہماری لمبی لمبی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ہمیں سمانے عبرت مہیا کرتی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، کیا وجہ ہے کہ تم لوگ گھاس اور پتے بطور غذا استعمال کرتے ہو؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے کہ ان کا گوشت کھاؤ، دودھ پیو اور دیگر فوائد حاصل کرو؟ سردار نے کہا، اب وہ نہیں کہ ہمارے پیٹ ان کی قبر بنے، ہم نے زمین پر گھاس اور سبزہ دیکھا تو اس کو اپنی غذا بنا لیا۔ ابن آدم کو جینے کے لیے اس قدر غذا کافی ہے۔ لذیذ کھانوں کا مزہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے، جیسے ہی غذا حلق سے نیچے جاتی ہے تمام مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سردار نے قبر سے ایک بوسیدہ کھوپڑی نکالی اور کہا، اے عظیم بادشاہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ سردار بولا، یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اللہ عز و جل نے اسے حکومت و طاقت عطا فرمائی، لوگوں پر اسے حاکم بنایا، لیکن اس نے مخلوق خدا پر ظلم کیا اور بلا وجہ انہیں تنگ کیا۔ جب اس کی سرکشی بڑھی تو موت کے ذریعے اس کی گرفت ہوئے، پھر یہ پھینکتے ہوئے بے جان پتھر کی طرح بے بس ہو گیا۔ اللہ اس کے تمام کاموں سے واقف ہے، اب اس کے ہر عمل کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سردار نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی اور کہا، اے عظیم بادشاہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا، یہ بھی ایک بادشاہ تھا، اللہ عز و جل نے اسے حکومت و بادشاہت عطا فرمائی۔ اس نے جب دیکھا کہ مجھ سے پہلے جن بادشاہوں نے ظلم و ستم سے کام لیا اور سرکشی اختیار کی وہ ذلیل و خوار ہوئے تو اس نے ان سے عبرت حاصل کی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری اختیار کی، اللہ عز و جل سے ڈرا، اپنے ملک میں عدل و انصاف قائم کیا اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اس دنیا ناپائیدار سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اس کے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ مالک یوم الدین بروز قیامت اسے اس کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر سردار نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی ان دونوں کھوپڑیوں کی طرح ہے۔ اے ہمارے عظیم بادشاہ، غور فرما لیں کہ آپ کا عمل اپنی رعایا کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ نے جب اس سردار کی فکر آخرت سے مملو یعنی حکیمانہ گفتگو سنی تو کہا، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں تمہیں اپنا وزیر بناؤں گا۔
میرے تمام معاملات میں تم میرے ساتھ رہو گے، جو مال و دولت میرے پاس ہے اس میں تم میرے برابر کے شریک رہو گے۔ سردار نے کہا، اے ہمارے عظیم بادشاہ، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور میں اپنی جگہ، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آخر اتنے بڑے عہدے سے تم اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ سردار نے کہا، اس لیے کہ تمام لوگ آپ کے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، لوگ میرے دشمن کیوں ہیں؟ سردار نے کہا، اے عظیم بادشاہ، دنیاوی مال و متاع، حکومت و سلطنت کی وجہ سے اور اسی دنیاوی دولت کے حصول کی خاطر وہ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، اور میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دشمنی کریں۔ نہ لوگوں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے اور نہ ہی وہ میرے دشمن بنتے ہیں۔ مجھے میری یہی زندگی پسند ہے۔ سمجھدار مخلص سردار کی یہ باتیں سن کر عظیم بادشاہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔